لہذا نص سے صریح ہے کہ قرآن کے ساتھ مصطفیٰ کے بعد اگر رہبر اور رہنما ہیں تو فقط اور فقط اہل البیت علیہ السلام کی ذات ہے۔ رسول خدا نے یہ دو گراں قدر چیزیں چھوڑ دی تھی، لیکن امت مسلمہ نے اس سے رخ پھیرا، یا اپنے اجتہادات کے مطابق، چونکہ اجتہاد کی گنجائش ہے، اپنے اجتہادات کے مطابق اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہستیوں کو بھی اپنا رہبر اور رہنما بنا لیا، سو مبارک ان کو۔ لیکن اہل البیت علیہ السلام کی اطاعت نہ کی جائے علیحدہ بات ہے، لیکن ان کو پس پردہ ڈال دیا جائے، اس کا جواز کہاں سے آتا ہے؟ تو جیسے ہی امت مسلمہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے خط سے ہٹی، رسول خدا ظاہر سی بات ہے عقل کل تھے، رسول خدا وحی کے ترجمان تھے، رسول خدا جو کہتے تھے وہ وحی کی ترجمانی کرتے تھے، رسول خدا جانتے تھے کہ میرے بعد میری امت کا رہبر اور رہنما کس نے ہونا ہے، میری امت نے رہنمائی کیسے حاصل کرنی ہے، لہٰذا رسول خدا نے اپنا اہتمام کیا تھا۔ جب رسول خدا کے کیے گئے اہتمام سے امت ہٹ جائے تو وہ کیسے فلاح پا سکتی ہے؟ رسول خدا نے ایک دوسرا آپشن بھی نہیں دیا تھا۔ اگر آپشن ہوتا تو رسول خدا فرماتے، دو چیزوں میں انحصار نہ کرتے، اپنی اہل البیت اور قرآن میں چیزوں کو منحصر نہ کرتے، اور در حقیقت ان دونوں میں سے اہمیت جس کی ہے وہ ترجمان کی ہے۔ جس طرح قرآن اور رسول خدا میں اہمیت زیادہ ترجمان یعنی رسول خدا کی ہے، رسول خدا نہ ہوتے تو قرآن کی ترجمانی کون کر سکتا؟ تو جس طرح رسول خدا کے زمانے کے اصحاب اور مسلمان قرآن کی ترجمانی کرنے والے کے محتاج تھے، تو خدا نے نبی کو مبعوث کیا۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ رسول خدا کے بعد لوگ قرآن کی ترجمانی کے کیا محتاج نہ رہے؟ لوگوں کو قرآن کی تفسیر کی ضرورت نہ رہی؟ کیا لوگ اہل علم ہو گئے تھے؟ کیا لوگ حافظ قرآن اور حافظ تفسیر قرآن ہو گئے تھے؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو یہ اس کی بادشاہی ہے، اور بادشاہ ہمارے ہاں کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بڑا بادشاہ ہے تو یہ اس کی بادشاہی ہے، وگرنہ تاریخ نے سب کچھ اپنے اندر محفوظ کیا ہوا ہے۔ حدیث کی کتب موجود ہے، میری احادیث کی کتابوں کو چھوڑ دیں، آپ اپنی احادیث کی کتابیں دیکھ لیں تو وہ کتابیں آپ کو واضح طور پر بتائیں گی کہ اصحاب کبار میں سے بہت سارے اصحاب تھے کہ جن کو قرآن کی تفسیر تو بجائے خود قرآن کی آیات بھی نہیں آتی تھی۔ تو جب اصحاب کی یہ صورتحال تھی تو کیسے ممکن تھا کہ بعد والوں کو رہبر اور رہنما کی ضرورت نہ ہو؟ لہٰذا یہ رسول خدا جیسی عقل کل اور عظیم شخصیت سے بعید تھا کہ وہ قرآن تو دے جائیں مگر قرآن پڑھانے والا نہ دے جائیں۔ اس لیے قرآن کی بقا کا بھی اہتمام کیا اور قرآن کو پڑھانے والے اہل البیت کا بھی اہتمام کیا۔ جیسے ہی امت مسلمہ رسول اللہ کے اس بتائے ہوئے خط سے ہٹی تو ان گنت فرقوں کا شکار ہو گئی۔ جب ان گنت فرقوں کا شکار ہو گئی یعنی کیا مطلب؟ کہ رسول کے رہبر اور رہنما بتائے ہوئے سائڈ پہ لگ گئے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے رہبروں کو پس پردہ ڈال دیا گیا، زندان میں ڈال دیا گیا۔ اب جب وہ زندان میں ہیں تو مجھے بتائیں حقیقی رہنمائی کرنے والا اور کون ہے؟ تو جب حقیقی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ تھا، ہر ایک نے اپنے اجتہادات کے دروازے کھول لیے۔ کسی نے کسی صحابی کے دامن کو پکڑ لیا، کسی نے کسی تابعی کے دامن کو پکڑ لیا، کسی نے اپنا مذہب بنا لیا، بناتے 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 نہ جانے کتنی تعداد ہو گئی۔ اور اس کے بارے میں رسول خدا نے خود فرما دیا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے وجود میں آئیں گے، اور وہ اسی طرح ہی ہوا ہے۔ اور جب 73 فرقے وجود میں آئے
تو ان کی سمجھ میں نہیں تھا کہ میں نے کس کو مسلمان بنانا ہے اور کس کو کافر بنانا ہے۔ جب حقیقی تعلیمات سے آشنائی نہیں تھی تو کیسے کوئی کسی مسلمان کو مسلمان رہنے دیتا اور کسی کافر کو مسلمان کرتا؟ لہذا جس کی جو سمجھ میں آیا، جس کے بارے میں سمجھ میں آیا، کسی کافر کو مسلمان کر دیا اپنے خیال کے مطابق۔ جو حقیقتاً کافر ہو چکا تھا اس کافر کو مسلمان کا حکم لگا دیا گیا،